نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب زدني علما وارزقني فهما يا فتاح رب يسير ولا تعسر وتمم بالخير. ناظرین کرام، ضمیر اسلامک اسٹڈیز چینل میں آپ کا استقبال ہے. آج لیسن نمبر 37 الدرس السابع والثلاثون، درس لیسن سابعی 7واں، ثلاثون 30واں. 30 تو 37 سبق نمبر 37 شروع کیا جا رہا ہے، جس میں گرامر کے حساب سے ذوالحال اور حال ہے. اس میں لکھا گیا ہے حال پر مبنی، یعنی جس کی بنیاد حال پر ہے. تو اس میں جو ہے دو گرامر آتے ہیں، ذوالحال اور حال. پہلے ان کو سمجھا جائے، اس کے بعد سبق پڑھیں تو زیادہ بہتر ہو. ذوالحال یعنی حال والا، اور ایک ہے حال. تو ذوالحال وہ اسم ہے جس کی کوئی حالت یا کیفیت بیان کی گئی ہو. ذوالحال وہ اسم ہے جس کی کوئی حالت یا کیفیت بیان کی گئی ہو. دوسرا حال وہ اسم منصوب ہے جو اپنے ما قبل، یعنی جو اس سے پہلے ہو. ما قبل مینس جسٹ بیفور، جو اس سے پہلے جو اپنے ما قبل کی حالت یا کیفیت کو بیان کرے. ذوالحال اگر مذکر مسکولین ہے تو حال بھی مذکر مسکولین ہوگا. ذوالحال اگر مؤنث ہے فیمینین تو حال بھی مؤنث ہوگا فیمینین. جیسے مثال دیکھیے، ذهبت ماشیا، میں چلتے ہوئے گیا. ذهبت مینس میں گیا، ماشیا چلتے ہوئے. تو ذهبت میں تاپشتو جو ہے، جو چلنے والا ہے، وہ حال والا ہے، چلنے والا. تو اس لیے اس کو کہتے ہیں ذوالحال. وہ ذوالحال ہے. ذو منس والا، حال منس حال، حال والا. تو حال والا کون ہے؟ چلنے والا. چلنا اس کی حالت ہے. تو تاپشتو جو ہے، جو سبجیکٹ ہے، یہ ذوالحال ہے. ماشین جو ہے یہ حال ہے. اسی طرح قرآن کی جو آیت ہے مثال کے طور پر پیش ہے، یدخلون فی دین اللہ افواجا. یدخلون داخل ہونے لگے. کون؟ وہ لوگ. ہم، اس میں ہم پوشیدہ ہے. فی دین اللہ، اللہ کی دین میں. افواجا فوج در فوج. تو فوج در فوج داخل ہونا، فوج در فوج جو ہے یہ حالت ہے، اور داخل ہونے والے کون ہیں؟ ہم. تو وہ ذوالحال ہے، اور فوج در فوج یہ حال ہے. اسی طرح ایک اور مثال، جیسے کہ جاء زید ضاحکا. جاء مینس آیا، زید زید سبجیکٹ فاعل ہے، ضاحکا ہنستے ہوئے. تو ہنسنا کس کی حالت ہے؟ زید کی. تو زید حال والا ہے، یعنی ذوالحال. تو زید ذوالحال ہے اس میں، اور ضاحکا جو ہے حال ہے. زید ہنستے ہوئے آیا. امید ہے آپ کو گرامر سمجھ میں آیا ہوگا. باقی اس کی مثالیں آپ کو سبق میں ملیں گی. محطۃ القطار، اس کے معنی ہے ریلوے اسٹیشن. مکتب الاستعلامات، انکوائری آفس. طابور کیو، لائن. دور باری. موعد فکس ٹائم، مقررہ وقت. رصیف پلیٹ فارم، ریلوے اسٹیشن میں جو پلیٹ فارم ہوتا ہے. خشبی لکڑی کا، لکڑی کی کوئی چیز. اور خشب میں نہ لکڑی ہے، خشبی لکڑی کی کوئی چیز. فجأتاً اچانک، سڈنلی. شنطۃ سوٹ کیس. متفرج لطف اندوز ہوتے ہوئے اور تفریح کرتے ہوئے، سیر و تفریح کرنا یا لطف اندوز ہونا. القطار ٹرین. پڑھیے، لکھیے اور ترجمہ کیجیے.
read, write and translate. ذهبت إلى محطة القطار بدلهي ماشيا على الأقدام. ذهبت میں گیا إلى محطة القطار to railway station بدلهي دلہی کا ماشین چلتے ہوئے على الأقدام پیر پر. یہ لفظی ترجمہ کر رہا ہوں ورنہ معنی ہوگا پیدل. اردو میں پیدل چلنا بولتے ہیں. تو میں دلہی کا ریلوے اسٹیشن پیدل گیا. تو ماشین جو ہے وہ حال ہے، نصب ہے، زبر ہوتا ہے جیسا کہ میں نے بتایا اس سے پہلے، اور اس میں تاپشتو جو جانے والا ہوتا ہے وہ ذوالحال ہے. یہ ذوالحال ہے اور یہ حال ہے. سیرت متوجہن الی مکتب الاستعلامات. سیرت میں چلا، سارا یسیرو من سے چلنا، سیر و تفریح، تو اسی سے آتا ہے سیر و تفریح. سیر تو میں چلا، متوجہن توجہ کرتے ہوئے، الی مکتب الاستعلامات انکوائری آفس کی طرف، یعنی میں انکوائری آفس کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے چلا. تو سیر تو جو ہے اس میں تاپشتو وہ ذوالحال ہے، متوجہن حال ہے. وقفت فی الطابور منتظرا. وقفت کھڑا ہوا، میں کھڑا ہوا. وقف یقف کھڑا ہونا. فی الطابور لائن میں، کیو میں، منتظراً انتظار کرتے ہوئے، میں انتظار کرتے ہوئے لائن میں کھڑا ہوا. حتی جاء دوری، یہاں تک کہ میری باری آ گئی. دنوت میں قریب ہوا. دنوت میں قریب ہوا. دنا یدنو کے من ہوتے ہیں قریب ہونا. تو ثم دنا جیسے کہ قرآن میں ہے، ثم دنا پھر قریب ہوئے. دنوت من الشباک میں کھڑکی سے قریب ہوا. ورأیت احد الموظفین اور کسی ایک ملازم کو میں نے دیکھا. جالساً بیٹھے ہوئے، علی الکرسی کرسی پر. وآخر اور دوسرے کو واقفاً کھڑا. جنبہ اس کے بعد جنبہ آتا ہے، اور دوسرے کو پہلو میں بازو میں کھڑا دیکھا. میں کھڑکی سے قریب ہوا، ایک ملازم کو کرسی پر بیٹھا دیکھا اور دوسرے کو بازو میں کھڑا دیکھا. جنبہ ہے یہاں، جس کا تعلق پہلے کے جملے سے میں نے بتایا تھا. وآخر واقفاً جنبہ اور دوسرے کو اس کے پہلو میں کھڑا دیکھا. سألتہ عن موعد وصول شالیمار ایکسپریس. سألتہ میں نے ان سے سوال کیا، عن موعد ٹائم ٹیبل کے بارے میں، وصول پہنچنے، شالیمار ایکسپریس یعنی میں نے شالیمار ایکسپریس پہنچنے کے ٹائم ٹیبل کے بارے میں ان سے پوچھا. اخبرنی ان القطار سیصل متأخرا بساعتین. اخبرنی مجھے خبر دیا، ان القطار بے شک ٹرین، سیصل پہنچے گی، متأخرا لیٹ، بساعتین 2 گھنٹے. مجھے خبر دیا کہ ٹرین 2 گھنٹے لیٹ پہنچے گی. رجعت میں لوٹا، الی الرصیف پلیٹ فارم کی طرف. وجلست اور بیٹھا، علی مقعد خشبی لکڑی کے سیٹ پر. مشاہداً دیکھتے ہوئے، المسافرین مسافروں کو، والمودعین رخصت کرنے والوں کو. میں پلیٹ فارم کی طرف لوٹا اور لکڑی کے سیٹ پر بیٹھا، دیکھتے ہوئے مسافروں اور رخصت کرنے والوں کو دیکھتے ہوئے. فجأتاً اچانک، سڈنلی، سمعت میں نے سنا، اعلاناً ایک اعلان، عن وصولی پہنچنے کے بارے میں، القطار ٹرین کے، علی الرصیف پلیٹ فارم پر، رقم 4 نمبر 4. سڈنلی اچانک میں نے ایک اعلان سنا پلیٹ فارم نمبر 4 پر ٹرین کے پہنچنے کے بارے میں. وقفت مسرعا میں جلدی کھڑا ہوا. تو وقفتو میں تاپشتو جو ہے ذوالحال ہے، مسرعا یہ حال ہے. بادرت
بادرہ یبادر مبادرہ تیزی سے جانا چلنا. تو بادر تو الی القطار میں تیزی سے ٹرین کی طرف چلا بڑھا یا چلا. نزل منہ اس سے اترا صدیقی میرا دوست وتقدم اور بڑھا میری طرف آیا باسمن مسکراتے ہوئے. اس سے میرا دوست اترا اور مسکراتے ہوئے میری طرف آیا. وعانقته مستبشرا وعانق یعانق من سے جو ہے معانقہ کرنا گلے لگنا. مستبشرا خوشی خوشی میں نے خوشی خوشی ان سے معانقہ کیا انہیں گلے لگایا. وَأَخَذْتُ مِنْهُ شَنْطَتَهُ اور میں نے ان سے ان کا سوٹکیس لے لیا. خرجنا من المحطة فرحین ہم اسٹیشن سے خوشی خوشی نکلے. ومشینا الی موقف السیارات اور ہم کار اسٹینڈ کی طرف چلے. موقف السیارہ میں کار اسٹینڈ موقف جو ہے یہ کھڑے ہونے کی جگہ یعنی اس میں ظرف ہے. جیسا کہ آپ نے پہلے اس میں ظرف پڑھا تھا مجلسن بیٹھنے کی جگہ اور محفل فنکشن کی جگہ وغیرہ وغیرہ آپ نے پڑھا تھا. مطلع طلوع ہونے کی جگہ. مسجد سجدہ کی جگہ. تو موقفون رکنے کی جگہ کھڑے ہونے کی جگہ. تو موقف السیارات کار اسٹینڈ یعنی کار کے کھڑے ہونے کی جگہ یعنی کار اسٹینڈ. تو ہم کار اسٹینڈ کی طرف چلے. ورکبنا السیارۃ اور کار پر سوار ہوئے. وتحرکنا نحو منزلنا. تحرکنا من سے ہم حرکت کیے یعنی چلے. نحو من سے ٹو منزلنا گھر ہم گھر کی طرف چلے. مارینا مر یمر کے معنی ہوتے ہیں گزرنا تو اسی سے جمع ہے مارینا گزرتے ہوئے. ببوابۃ الہندی بواب کے معنی ہوتے ہیں ڈور دروازہ پھاٹک. ہند ہندوستان اور یا گیٹ بھی بول سکتے ہیں. بوابۃ کے معنی گیٹ انڈیا گیٹ ہے. تو ہم چلے اپنے گھر کی طرف انڈیا گیٹ سے گزرتے ہوئے. یہاں دیا ہوا ہے انڈیا گیٹ عربی میں. ومتفرجین لطف اندوز ہوتے ہوئے علی المناظر الجمیلتی خوبصورت مناظر سے. من حولنا اپنے ارد گرد خوبصورت مناظر سے لطف اندوز ہوتے ہوئے. مشق ایکسرسائز عربی میں جواب لکھیے. کیفا ذهبت الى محطة القطار میں ریلوے اسٹیشن کیسے گیا. تو جواب ہوگا ماشین علی الاقدام یعنی کہ پیدل. الی آئینہ توجہت ہناک من سے وہاں میں وہاں کیسے کدھر متوجہ ہوا. آئینہ من سے کہاں میں ادھر کہاں متوجہ ہوا. توجہ تو الی مکتب الاستعلامات یہ اس کا جواب ہوگا. آئینہ وقفت میں کہاں کھڑا ہوا تو جواب ہوگا وقفت فی الطابور میں لائن میں کھڑا ہوا کیو میں کھڑا ہوا. ماذا رأیت من الشباک کھڑکی سے میں نے کیا دیکھا تو جواب ہوگا رأیت احد الموظفین میں نے کسی ملازم کو دیکھا. سألت عن موعد وصول ای قطار کس ٹرین کے پہنچنے کے ٹائم ٹیبل کے بارے میں نے سوال کیا تو جواب ہوگا سألت عن موعد وصول شالیمار ایکسپریس. شالیمار ایکسپریس کے پہنچنے کے ٹائم ٹیبل کے بارے میں نے سوال کیا. ماذا اخبر الموظف آفیسر نے کیا خبر دیا تو جواب ہوگا اخبر ان القطار سیصل متأخرا بساعتین خبر دیا کہ ٹرین ان قریب 2 گھنٹے لیٹ پہنچے گی. علی ای رصیف وصل القطار ٹرین کس پلیٹ فارم پر آئی جواب ہوگا علی الرصیف رقمی 4 نمبر پلیٹ فارم پر آئی. من نزل من القطار
ٹرین سے کون اترا؟ نزل صدیقی من القطاری، ٹرین سے میرا دوست اترا۔ من اخذ شنطتہ، ان کا سوٹ کیس کس نے لیا؟ تو جواب ہوگا اخذت منہ شنطتہ، میں نے ان کا سوٹ کیس لیا۔ 10واں سوال ہے الی این مشینا من المحطۃ، ریلوے اسٹیشن سے ہم لوگ کہاں چلے؟ تو جواب ہوگا مشینا الی موقف السیارات، ہم کار اسٹینڈ کی طرف چلے۔ 11واں سوال ہے من این مررنا، ہم لوگ کہاں سے گزرے؟ تو جواب ہوگا مررنا ببوابۃ الہند، ہم ہندوستان سے گزرے، یعنی کہ انڈیا گیٹ سے گزرے۔ بوابۃ الہند انڈیا گیٹ، مرنا گزرے۔ خالی جگہوں کو پر کیجیے، فل دا بلینک، خالی جگہیں پر کیجیے۔ ذهبت الى محطۃ القطار ماشیا، میں چلتے ہوئے ریلوے اسٹیشن گیا۔ سرت متوجہا الى مکتب الاستعلامات، میں انکوائری آفس کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے چلا۔ وقفت فی الطابور، لائن میں کھڑا ہوا۔ حتی جاء دوری، یہاں تک کہ میری باری آئی۔ فدنوت من الشباک، تو میں کھڑکی سے قریب ہوا۔ فسألتہ عن موعد وصول شالیمار ایکسپریس، میں شالیمار ایکسپریس کے پہنچنے کے وقت مقررہ کے بارے میں سوال کیا۔ رجعت الى مقعد خشبی علی الرصیف، میں پلیٹ فارم پر لکڑی کے سیٹ کی طرف لوٹا۔ وقفت مسرعا وبادرت الى القطار، میں جلدی کھڑا ہوا، ٹرین کی طرف تیزی سے بڑھا۔ تقدم الی باسما، میری طرف مسکراتے ہوئے آیا۔ واخذت منہ شنطتہ، میں نے ان کا سوٹ کیس لے لیا۔ ومشینا الی موقف السیارات، اور ہم کار اسٹینڈ کی طرف چلے۔ وتحرکنا نحو منزلنا، اور اپنے گھر کی طرف حرکت کیے، یعنی کہ چلے۔ متفرجین، لطف اندوز ہوتے ہوئے، علی المناظر الجمیلہ، خوبصورت مناظر پر لطف اندوز ہوتے ہوئے۔ درج ذیل جملوں کی تصحیح کیجیے۔ جیسا کہ دیکھیے ذهبت بمحطۃ القطار ماشیا ہونا چاہیے، یہاں پر ماشین دیا ہوا ہے، یہ حال ہے تو نصب ہوگا، تو ماشیا علی الاقدام یہ صحیح ہے۔ سرت متوجہن، متوجہ جو ہے یہ حال ہے، جو نصب ہوگا زبر ہوگا تو متوجہن ہوگا، متوجہن۔ حتی جاءت دوری، دور جو ہے یہ فاعل ہے، سبجیکٹ، تو سبجیکٹ کے مطابق فعل ہوگا۔ یہ مذکر مسکولین ہے تو فعل بھی مذکر مسکولین ہوگا، جبکہ فعل یہاں پر مؤنث دے دیا ہے تو جاءت نہیں ہوگا بلکہ حتی جاء، یہاں دیکھیے جاء دوری، یہاں تک کہ میری باری آئی اور میں کھڑکی سے قریب ہوا۔ اچھا، رأیت احد الموظفین جالس وآخر واقف، دونوں جو ہے جالسن اور واقفن جو ہے حال ہے، جو حالت نصب میں جالسن اور واقفن ہوگا۔ میں نے کسی ملازم کو بیٹھا اور دوسرے کو کھڑا دیکھا۔ فأخبرنی ان القطار ستصل متأخرۃ، قطار جو ہے یہ لفظ مذکر ہے اور ٹرین ہی کے پہنچنے کے بارے میں فعل ہے، تو سبجیکٹ جیسا ہوگا
فاعل اسی طرح فعل ہوگا، جیسے کہ مذکر ہے تو مذکر، مؤنث ہے تو مؤنث. تو اس قطار جو ہے لفظ مذکر ہے، اس کے لیے فعل جو آیا ہے وہ مؤنث آ گیا ہے، اور متأخرتاً بھی مؤنث ہے، جبکہ دونوں غلط ہے. سیصل متأخراً ہوگا، چونکہ قطار جو ہے مذکر ہے تو اس کے مطابق فعل بھی اور متأخراً بھی مذکر ہوگا. تو ہوگا سیصل متأخراً. مجھے خبر دیا کہ ٹرین لیٹ پہنچے گی. رجعت علی مقعد خشبیۃ. مقعد جو ہے یہ موصوف ہے اور خشبیۃ صفت ہے. تو خشبیۃ جو ہے نہیں ہونا چاہیے، خشبیین ہوگا، کیونکہ مقعد جو ہے مذکر ہے اور موصوف صفت میں یہ قاعدہ ہے اور قانون ہے کہ موصوف اگر مذکر ہے تو صفت بھی مذکر ہوگا، موصوف اگر مؤنث ہے تو صفت بھی مؤنث ہوگی. تو اس طرح سے جو ہے مقعد مذکر ہے تو خشبیین ہوگا. میں لکڑی کے سیٹ کی طرف لوٹا. ورکبنا علی السیارۃ. کتاب میں تھا رکبنا السیارۃ وداؤٹ علی کے بغیر رکبنا السیارۃ ہے، یہ صحیح ہے. تحرکنا نحو منزلنا مارونا ببوابۃ الہند. تو نحو منزلنا گھر کی طرف ہم چلے. تو یہ مارین جو ہے حالت نصب میں ہے، تو حالت نصب میں یا نون آئے گا. مارینا، مارون حالت رفع میں ہوگا، جبکہ حالت رفع میں یہاں نہیں ہے، حالت نصب میں ہے. تو اسی لیے حالت نصب میں یا نون آئے گا مارینا. مندرجہ ذیل جملوں کا عربی میں ترجمہ کیجیے. میں پیدل بازار گیا. ذهبت الى السوق ماشیا علی الاقدام. دوسرا، حامد کار پر سوار ہو کر یونیورسٹی آیا. جاء حامد الى الجامعة راکبا علی السیارۃ. تیسرا، میں نے آج 1 گھنٹہ آپ کا انتظار کرتے ہوئے گزارا. گزارا کی عربی ہے قضیت. قضا یقضی گزارنا. قضیت منتظراً انتظار کرتے ہوئے، لکا آپ کا ساعتاً 1 گھنٹہ. تو اس کی عربی یہی ہوگی قضیت منتظراً لکا ساعتاً. میں شالیمار ایکسپریس پر سوار ہو کر جموں پہنچا. وصلت الى جموں راکبا علی شالیمار ایکسپریس. میں نے ملازمین کو بیٹھے ہوئے پایا. وجدت الموظفین جالسین. پہلا جو موظفین ہے یہ مفعول ہے، آبجیکٹ. تو آبجیکٹ ہونے کی صورت میں وہ بھی نصب ہوگا. حالت نصب میں یا نون کے ساتھ آتا ہے جمع، تو یا نون آیا ہوا ہے. دوسرا جو ہے جالسن، وہ حال ہے تو وہ بھی نصب میں ہوتا ہے، تو وہ بھی جو ہے جمع جالسین یا نون کے ساتھ آئے گا. میں تیزی سے مدرسہ پہنچا. تیزی سے مدرسہ پہنچا تو بادرت الی المدرسۃ. میں تیزی سے مدرسہ پہنچا. بادرہ یا بادرہ کو مانا تیزی سے پہنچنا. اس کے بعد طلبہ و اساتذہ نے میرا خوشی خوشی استقبال کیا. استقبلنی الطلاب والاساتذۃ مستبشرین. مستبشرین خوشی خوشی، اور فرحین بھی دے سکتے ہیں. 8واں، میرا دوست مسکراتا ہوا میرے پاس آیا. جاء صدیقی الی باسما. ہم لوگ خوشی خوشی اسٹیشن سے باہر نکلے. خرجنا ہونا چاہیے. خرجنا من المحطۃ مسرورین یا فرحین. ہم لوگ خوشی خوشی اسٹیشن سے باہر آئے یا باہر نکلے. خرجنا من المحطۃ مسرورین یا فرحین. کل ہم لوگ لال قلعہ سے گزرتے ہوئے ریلوے اسٹیشن پہنچے. وصلنا الی المحطۃ مارین بقلعۃ الحمراء. ہر لیسن کے
آخر میں عموماً گرامر کا باکس آتا ہے. یہ باکس بھی آپ پڑھ لیں تاکہ آپ کو جب گرامر کی ضرورت ہو تو اسی باکس میں آ کر جو ہے رجوع کریں اور دیکھیں. قاعدہ: حال وہ اسم منصوب ہے جو اپنے ماقبل اسم کی کیفیت کو بیان کرے. ذوالحال وہ اسم ہے جس کی کیفیت بیان کی گئی ہو. یہ وائٹ بورڈ میں بھی میں نے آپ کو اس کی تعریف بتا دیا ہے، لیکن پھر بھی یہاں پر بھی آپ دیکھ لیں. جیسے کہ مثال ہے، جیسے کہ ذهبت الى المحطة ماشيا، میں ریلوے اسٹیشن پیدل گیا. ماشین حال ہے، ذهبت کی ضمیر ذوالحال ہے. حال اپنے ذوالحال کے مطابق ہوگا، یعنی مذکر کے لیے مذکر، مؤنث کے لیے مؤنث وغیرہ. امید ہے آپ کو ذوالحال حال کا لیسن سمجھ میں آیا ہوگا. اگر کچھ سوالات ہوں تو کومنٹ باکس میں رکھ سکتے ہیں. اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن دبائیں. ثواب جاریہ کی خاطر دوسروں تک شیئر بھی کریں.